غزہ جنگ بندی میں توسیع ختم ہو گئی۔ امریکی اخبار کا جنگ بندی میں ایک دن کی توسیع ہونے کا دعویٰ۔ حماس اور اسرائیل نے جنگ بندی میں توسیع کی تصدیق نہیں کی۔ قطر اور مصر کے ساتھ غزہ میں جنگ بندی میں توسیع کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ امریکہ کا اعلان۔ حماس کی قید سے 6 امریکی رہا ہو گئے، ایک خاتون ابھی تک لاپتہ ہے۔ اسرائیل نے دوبارہ حماس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا تو اسے امریکی حمایت حاصل ہوگی۔ قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کی پریس کانفرنس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیریں مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم۔ نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنا غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار۔ لاہور کے ماسٹر پلان میں مبینہ بدعنوانی کا مقدمہ۔ اینٹی کرپشن عدالت نے پرویز الہی کی دیا قیصرہ الہی اور راسخ الہی سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں میں 20 دسمبر تک توسیع کر دی۔ شکارپور میں قومی شاہراہ پر کار کھائی میں جا گری، 5 افراد جاں بحق۔ حادثہ تیز رفتاری اور شدید دھند کے باعث پیش آیا۔ کار میں سوار افراد کوئٹہ میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے میں شرکت کے بعد واپس نوشہر و فیروز جا رہے تھے۔ بیار خان میں ڈاکوں سے مقابلے میں جاں بحق پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نکھرا وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور اعلیٰ افسران سمیت اہل خانہ نے شرکت کی۔ محسن نقوی نے شیخ زاید اسپتال میں ڈاکوں سے مقابلے میں زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت بھی کی۔ مودی سرکار کے ہاتھوں قتل سے بال بال بچنے والے خالصتان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے امریکہ کے الزامات کو بھارتی وزیر اعظم پر فرد جرم قرار دے دیے۔ بھارتی حکومت مجھے ہر صورت قتل کرنے کی در پہ ہے، سکھ رہنما کا دعویٰ۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 7، لائٹ ڈیزل 4 روپے 52 پیسے اور مٹی کا تیل 3 روپے 82 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کا اعلان۔ پیٹرول سستا نہ ہونے پر شہریوں کی دہائیاں۔ FIA کی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر کارروائی۔ جعلی ویزے پر اٹلی جانے والے مسافر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کا تعلق گجرات سے ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا پہنچ گئی۔ قومی اسکواڈ آرام اور کل ٹریننگ سیشن کا آغاز کرے گا۔